آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان سائنسدان، اور آج ہم بات کریں گے عظیم سائنسدان جابر بن حیان پر۔ جابر بن حیان کا مکمل نام ابو موسیٰ جابر بن حیان ہے۔ پیدائش 731 عیسوی اموی خلافت کا زمانہ، ان کی وفات 815 عیسوی کو کوفہ عراق میں ہوئی۔ سائنس کا شعبہ اگر ہم ان کا دیکھیں تو وہ کیمیا ہے، یعنی کیمسٹری ہے۔ اہم سائنسی تصنیف جو ہے ان کی کتاب الکیمیا ہے۔ جابر بن حیان خراسان میں پیدا ہوئے، اور دیکھا جائے تو ان کا بنیادی طور پہ دوا سازی اور دوا فروشی جو تھا یہ ان کا ذریعہ روزگار تھا۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ماں نے ان کی پرورش کی، ان کی جو بنیادی تعلیم و تربیت تھی اس کی ذمہ داری اٹھائی۔ جابر نے کچھ ہوش سنبھالا تو اسے کوفہ کے مضافات میں بدوؤں کے ساتھ پرورش پانے کے لیے بھیج دیا گیا، اور یہ وہ دور تھا جب کوفہ میں علم و تدریس کا بڑا چرچا تھا۔ جابر بن حیان نے بعد میں باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اس وقت کی جو مروج یونانی تعلیمات تھی وہ ان سے از حد متاثر ہوئے۔ جابر بن حیان میں مشاہدہ، ذہانت اور انتہائی انتھک محنت کرنے کی جو زبردست صلاحیتیں موجود تھیں وہ کمال تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ منزل مقصود کبھی نہیں آتی، یعنی جسے پا لیا وہ منزل نہیں۔ اب اسی سوچ نے انہیں کائنات کی تحقیق میں آگے سے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ جابر بن حیان ایک ایسے آلے کے موجد تھے جس کے ایک حصے میں کیمیائی مادوں کو ڈالا جاتا اور ان کو گرم کیا جاتا، ان کو پکایا جاتا، اور اسی مرکب سے جو اٹھنے والے بخارات ہیں ان کو نالی کے ذریعے دوسری حصے میں پہنچایا جاتا، اور اس کے بعد وہاں پہ ان کو ٹھنڈا کیا جاتا۔ کشید کا یہ عمل کرنے کے لیے آج بھی اسی قسم کا آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بلکہ سچ پوچھیں تو علمی کیمیا کی جو نمائندہ تصویر ہے، آپ نے کیمسٹری کی کتابوں پہ مختلف جگہوں پہ دیکھی ہوگی، وہ یہ آلہ ہی تو ہے۔ اب اس حوالے سے ایک انتہائی دلچسپ واقعہ سن لیجئے۔ ایک مرتبہ اسی آلے میں سے بھورے رنگ کے بخارات اٹھتے ہیں اور آلے کے دوسرے حصے میں جمع ہوتے ہیں۔ اب دوسرے حصے میں جو حاصل شدہ مایہ تھا وہ اتنا تیز تھا کہ جو دھات تھی وہ جل گئی۔ جابر نے اسی مادے کو چاندی کے کٹورے میں ڈالا تو اس میں بھی سوراخ ہو گئے، اور چمڑے کی تھیلی میں بھی جب ڈالا تو یہی نتیجہ نکلا۔ جابر نے اپنی تجسس، سائنسدان آپ کو معلوم ہے کہ انتہائی متجسس ہوتا ہے، تو اپنی اس متجسسانہ کیفیت کی وجہ سے انہوں نے اس کو جب ہاتھ لگایا تو ان کی انگلی جل گئی۔ اب بنیادی طور پہ یہ کیا تھا؟ اس کو نام دیا گیا تیز آب۔ یہ وہی تیز آب ہے جس کو اب ہم روانی میں تیزاب کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو مختلف دھاتوں پر آزمایا گیا اور مختلف تجربات اس کے حوالے سے جاری رکھے گئے۔ جابر بن حیان نے کرسٹلائزیشن کا طریقہ اور 3 مختلف قسم کی نمکیات دریافت کیے۔ لوہے کو زنگ سے کیسے بچانا ہے، لوہے پر وارنش کیسے کرنی ہے، چمڑے کو کیسے رنگنا ہے، یا خضاب بنانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، یہ تمام کریڈٹ جو ہے یہ جابر بن حیان کو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جس میں ہر کوئی اس کوشش میں مصروف تھا یہ سستی دھاتیں یا معمولی دھاتیں ان کو کیسے سونے میں تبدیل کر دیا جائے۔ بہرحال جابر بن حیان کی جو تمام تصانیف ہیں ان کا ترجمہ لاطینی کے علاوہ دیگر یورپی زبانوں میں ہو چکا ہے، اور آنے والے کئی 100 سالوں تک اگر ہم صرف کیمسٹری کی بات کریں، کیمیا کی بات کریں، علمی کیمیا کی بات کریں، تو جابر بن حیان کے بعد آنے والے کئی 100 سالوں تک کیمیا کے میدان میں وہ تنہا سب سے نمایاں چراغ رہے۔ مسلمان سائنسدانوں کے حوالے سے یہ پہلی بڑی شمع کہلائے جا سکتے ہیں۔ جابر بن حیان کی کم از کم 22 اور زیادہ سے زیادہ 27 تصانیف بتائی جاتی ہیں۔ دنیا اپنی ڈگر پہ چلتی رہی، اور جابر بن حیان اپنے تجربات و مشاہدات کی کائنات میں محو رہا۔ تجربات سے ان کی بینائی متاثر ہوئی، تیزابوں سے ان کی انگلیاں جھلستی رہیں۔ 815 عیسوی میں وہ وفات پا گئے۔ لیکن کیمیا کے میدان میں نوع انسانی کو ایک ایسا ابدی جذبہ اور لگن عطا کر گیا۔ آج سائنس کے اس ایڈوانس دور میں، کیمسٹری کے اس ایڈوانس دور میں جابر بن حیان جو ہے وہ ان کی جو محنت ہے، ان کی جو فکر ہے، ان کی جو دریافتیں ہیں، ان تمام کا بہت اہم کردار ہے۔ مسلمان سائنسدانوں نے بہت ہی کمالات دکھائے، سائنس کے تقریباً ہر شعبے میں وہ چھائے رہے۔ 3 صدیاں جو ہیں وہ ہماری روشن ترین صدیاں ہیں، اور ان میں جتنے بھی مسلمان سائنسدان آئے ان پہ ہم بات کرتے رہیں گے اس رمضان میں۔ اگلی قسط میں کسی نئے مسلمان سائنسدان کے ساتھ، ان کے کام کے ساتھ، ان کی دریافتوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے خیر رمضان۔